قرآن کریم میں ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ محبوب آپ نصیحت کرو مومنوں کو، کیونکہ نصیحت جو ہے وہ مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ تو ایسے موقع کے اوپر اگر کچھ نصیحت ہو جائے، بالخصوص حقوق زوجین کے حوالے سے، کہ جو میاں بیوی کے آپس کے حقوق ہیں جن کے متعلق آج ہماری عوام کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، نہ شوہر کو پتا ہے کہ میرے حقوق کیا ہیں، میں نے کس طرح اپنی بیوی کے حقوق کو ادا کرنا ہے، نہ بیوی کو پتا ہے کہ میرے شوہر کے حقوق کیا ہیں۔ باپ یہ کہتا ہے کہ جی میں نے بیٹے کو پڑھا لکھا دیا، یہ نوکری کے اوپر لگ گیا، اب میں نے اس کی شادی کرنی ہے، یا میں نے اس کو کاروبار کروا دیا ہے، دکان بنا دی ہے، اب اس کی شادی کرنی ہے، اب یہ شادی کے قابل ہو گیا ہے، اسے آپ نے پڑھا لکھا دیا، نوکری کے قابل بنا دیا، کاروبار کے قابل بنا دیا، لیکن کیا اس قابل بنایا ہے کہ یہ اپنی بیوی کے حقوق شرعی طریقے سے ادا کر سکے؟ اس کو بتایا ہے کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں؟ ماں یہ کہتی ہے کہ میری بچی جوان ہو گئی ہے، میں نے سارا جہیز بنا لیا ہے، لاکھوں کا جہیز بنایا ہے، کوئی چیز نہیں چھوڑی، سارا جہیز بنا دیا ہے، کیا اس کی سیرت کو اخلاق سے سجایا ہے کہ نہیں سجایا؟ اسے برداشت کرنا، صبر کرنا سکھایا ہے کہ نہیں سکھایا؟ اسے شوہر کے حقوق سکھائے ہیں کہ نہیں سکھائے؟ اگر یہ کچھ نہیں سکھایا تو لاکھوں کا جہیز دے دو، سمجھ لو تم نے اپنی بچی کو خالی ہاتھ بھیج دیا ہے۔ اور خدا کی قسم ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ باپ بیچارہ بوڑھا ہو جاتا ہے بیٹی کا جہیز بناتے بناتے، کیا ہے جی کہ میں نے 2 ٹرک بھر کے جہیز کے دیے ہیں، اور 2 سال نہیں گزرتے بچی کو طلاق ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ شریعت نے ایک حد بندی کی ہے، مرد کے لیے بھی ایک حد بندی کر دی گئی ہے، عورت کے لیے بھی حد بندی کر دی گئی ہے۔ اگر دونوں اپنی حدود کا خیال رکھیں گے پھر معاملات صحیح طریقے سے چلتے رہیں گے، زندگی کی گاڑی صحیح طریقے سے چلے گی۔ اور جب دونوں اپنی حدود کا خیال نہیں رکھیں گے، حدود سے تجاوز کریں گے، پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ زندگی کی گاڑی صحیح طریقے سے نہیں چلے گی، اور بالآخر نوبت جو ہے وہ طلاق کے اوپر پہنچ جائے گی۔ تو قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حقوق زوجین کے حوالے سے بڑے تفصیلی احکامات صادر فرمائے۔ جو آیہ کریمہ سورہ نساء کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوئے زندگی بسر کرو۔ اب یہاں آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک بات عرض کر دوں، قرآن کریم اصول بیان کرتا ہے، جزیات کو بیان نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ نماز پڑھو، لیکن نماز کیسے پڑھنی ہے، کس نماز کی کتنی رکعتیں ہیں، نماز کے اندر فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنن کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہ تفصیلات قرآن کریم بیان نہیں کرتا۔ اسی طرح حکم دیا زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ کس کے اوپر فرض ہے، اس کا نصاب کیا ہے، کون سے مال پر زکوٰۃ ہے، کتنی دیر کے بعد زکوٰۃ ہے، یہ جزیات، یہ تفصیلات قرآن کریم بیان نہیں کرتا۔ تو قرآن کریم اصول بیان کرتا ہے، جزیات کو، تفصیلات کو بیان نہیں کرتا، وہ آگے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن جب حقوق زوجین کی باری آئی، جو میاں بیوی کے حقوق ہیں، یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی کو میاں بیوی کے حقوق کی کتنی فکر ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے صرف اس کے اصول بیان نہیں کیے بلکہ اس کی تفصیلات کو بھی بیان کیا۔ جب میاں بیوی کے حقوق کی باری آئی، ایک طرف کہا نماز جو دین کا ستون ہے، 100 بار کے قریب جس کے متعلق حکم ہے کہ نماز ادا کرو، اس کی تفصیلات قرآن کے اندر موجود نہیں ہیں۔ لیکن جب میاں بیوی کے حقوق کی باری آئی، اس کی تفصیلات کو، اس کی جزیات کو قرآن کریم نے کھول کر بیان کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟
इसकी वजह यह है कि पूरी तहजीब और पूरे तमद्दुन की बुनियाद जो है वो मियाँ बीवी के हकूक के ऊपर है, मियाँ बीवी की बाहमी जिंदगी के ऊपर है। अगर मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के हकूक सही तरीके से अदा करेंगे, उनके जेरे साया जो औलाद परवरिश पाएगी, यकीनन वो तहजीब याफ्ता मुआशरे के अफराद बनने के काबिल होंगे। और अगर हर वक्त मियाँ बीवी में तू तकार होती रहती हो, लड़ाई झगड़ा होता रहता हो, गाली गलोच होती रहती हो, तो उनके ज़ेरे साया जो बच्चे परवरिश पाते हैं फिर वो आपके सामने हैं, वो तहजीब याफ्ता नहीं होते, शाइस्तगी उनके अंदर नहीं होती। तो चूंकि पूरे मुआशरे की जो बुनियाद है वो किसके ऊपर है? मियाँ बीवी की जिंदगी के ऊपर, इनके हकूक के ऊपर। अगर ये एक दूसरे के हकूक सही तरीके से अदा करेंगे, मुआशरा तहजीब याफ्ता होगा, मुआशरे के अंदर शाइस्तगी होगी। अगर मियाँ बीवी ही ठीक नहीं है, उनके आपस के ताल्लुकात ठीक नहीं है, तो जाहिर बात है जो उनकी तरबियत के अंदर बच्चे परवरिश पाएंगे वो भी गैर तहजीब याफ्ता होंगे। तो इसलिए कुरान करीम ने मियाँ बीवी के जो छोटे छोटे मसाइल हैं उनको भी कुरान करीम ने खोल कर बयान किया। और फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस के अंदर बड़ी तफसीलात के साथ इन बातों को बयान फरमाया। और जहां से खराबियां आने वाली थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन खराबियों की निशानदेही फरमाई। चुनांचे एक हदीस मुबारक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं, तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करने वाले हैं, और मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से सबसे ज्यादा अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करने वाला हूं। ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस माहौल के अंदर फरमाया कि अरब के माहौल के अंदर तो बीवी को माज़अल्लाह पांव की जूती समझा जाता था, लोग उसके जायज हकूक देना अपनी मर्दानगी के खिलाफ समझते थे। ये उस माहौल के अंदर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत को दबा के रखना, जानवर की तरह रखना, ये इंसानियत नहीं है। अच्छा इंसान वो है, बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता है, अच्छा बर्ताव करता है। और फरमाया मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी मुझसे बड़ा इंसानों के अंदर कौन हो सकता है? मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अपनी बीवियों के साथ तुम में से सबसे ज्यादा अच्छा सलूक करने वाला हूं।